مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں ایک پھر نئی صبح کے ساتھ ایک خوبصورت دن کے ساتھ خداوند کی بخشش کے ساتھ پادری اکرم علیم حیدرآباد سے حاضر ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی، اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل، لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ آج صبح ہم بات کر رہے ہیں، پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑک پن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نوجوان کو دی جا رہی ہے کہ غم کو لکھا ہے، پس تو غم کو اپنے دل سے دور کر۔ کون سے غموں کا شکار ہوتا ہے نوجوان؟ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں علم ہے کہ وہ عشق بازی، برے تعلقات کو جب چھوڑنے کی بات کی جاتی تو وہ غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کتنے ہی نوجوانوں کو خودکشی کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے کتنے ہی نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کو مارتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ وہ غم ہے جس کی شدت سے وہ اپنے خاندان کو برباد کر دیتا ہے۔ اچھا، آج صبح میں بات کرنا چاہتا ہوں تعلیم کیسی دی جا رہی ہے۔ ہمارے ملک میں بڑی بڑی یوتھ کانفرنسز ہو رہی ہیں، لاکھوں روپے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن رزلٹ نہ ہونے کے برابر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اچھے ہالز میں ہم کانفرنس کر رہے ہیں، اچھا فوڈ دے رہے ہیں، لٹریچر بھی بہت پرنٹ کرا لیا ہے لوگوں نے، یوتھ کانفرنس کے نام پہ لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کانفرنسوں میں ایجوکیشن کیا دی جا رہی ہے؟ 60 سال پہلے جو لیکچر تیار ہوئے ہیں وہی نوٹس آج بھی بنائے ہوئے ہیں، انہی پیٹرن پہ بات کی جا رہی ہے۔ یعنی کینسر کا علاج ڈسپرین اور پیناڈول سے کیا جا رہا ہے، اور مریض دن بدن کینسر کا زیادہ گہرائی سے حصہ بن رہا ہے، شکار ہو رہا ہے۔ آج کی یوتھ کانفرنسز کے سپیکرز کو غور کرنا چاہیے، وہ ایجوکیشن کیا دے رہے ہیں؟ نوجوان لسٹ کا شکار ہے، نوجوان مطلب وہی جنسی لذت کا شکار ہے، نوجوان مشتزنی کا شکار ہے، مسٹربیشن کا شکار ہے، کمبائنڈ ماحول میں ریلیشن شپ اختیار کر رہا ہے، اور ہم اسے میسج دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کے اندر روحانی پوائنٹس پیدا کر سکتا ہے، جبکہ ہنوز بیماری اس کے بدن کا خاص حصہ ہے اور وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے کہتے ہیں کینسر کا علاج ڈسپرین اور پیناڈول سے کیا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کو جو یوتھ کانفرنس کے سپیکر ہیں، وہ اپنی ایجوکیشن پر، ٹیچنگ پر نظر ثانی کریں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے سپیکرز ہیں اور جن کے پاس پیسے ہیں بڑے بڑے ہالز بک کرنے کا، جن کے پاس ٹیم ہے کہ وہ ہال بک کرے اور اتنے دنوں تک مہم چلائے اور لوگوں کو اکٹھا کرے، ہو گئے اکٹھے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب ان کو بہترین خوراک دی جائے، ایسی میڈیسن دی جائے جس سے ان کی بیماری کٹے۔ لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان یوتھ کانفرنسوں میں مزید نئے لڑکیاں لڑکے نمبر ایکسچینج کر رہے ہیں۔ یہ جو سپیکرز ہیں وہ ان کی تو رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو جیسے پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن چلتے چلتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی انٹرنیشنل ادارے نے، جن کی کانفرنس میں 2 ہفتے کے درمیان میں شریک تھا، وہ بتا رہے تھے کہ سندھ میں 72,000 بیپٹائزڈ ہوئے ہیں، اور بعد میں انکوائری ہوئی ہے
اور انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ 200-250 سے زیادہ ہے نہیں، اور 72,000 کی رپورٹیں. تو وہ جو یوتھ کانفرنسز رپورٹیں بنائی جا رہی ہیں، اس کی بنیاد پر تو پاکستان کا یوتھ سمجھ لیں نئے یروشلم کے گیٹ پہ پہنچ گیا ہے، جنت کے گیٹ پہ کھڑا ہے. صرف اب کنڈی کھولنی ہے اور یوتھ اندر چلا جائے گا ان کی رپورٹس کے مطابق. لیکن حقیقت میں ہمارا یوتھ، آج کا نوجوان، دوزخ کے گیٹ کے بھی اندر جا رہا ہے، مسلسل وہاں بڑھ رہی، کیونکہ ہم ایسا تریاک دے رہے ہیں جس سے کینسر کا علاج نہیں ہوگا. ہمیں آج کل پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ٹیچنگ دینے والے لوگ ہیں، یوتھ پر بات کرنے والے لوگ ہیں، یوتھ کانفرنسز کے سپیکرز ہیں، انہیں اپنی ٹیچنگ کے معیار کو بہتر کرنا ہے. انہیں ان باتوں کو فوکس کرنا ہے جو اب بنیاد کا حصہ ہے. جیسے زیادہ تر چرچز میں لوگ کہانیاں سناتے ہیں تو لوگ اکتا جاتے ہیں، ان کا کلام سننے والے لوگ نہیں ہوتے. لوگ 15 منٹ کے بعد نیند کے غلبے کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ پادری صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں. آج کا نوجوان جس نے BBA کیا ہوا ہے، جس نے MBA کیا ہوا ہے، جو نرسنگ پڑھ رہا ہے، اسے ہم کہانیاں سنا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے، بحر مردار کی الٹی سیدھی، بغیر تحقیق کے. تو وہ نوجوان اکتا جاتا ہے، اس لیے ان کے میسیجز کوئی نہیں سنتا. اور میسیجز میں موجودہ زمانے کے عین مطابق بات کرنے والے خادموں کے لوگ آج بھی کلام سنتے ہیں. تو یوتھ کانفرنس میں ٹیچنگ کا معیار بہت پست ہے. ہم نے یوتھ کانفرنس کو کیا بنایا ہے؟ یہ ایک پرجوش لوگوں کا اجتماع ہے، جہاں لوگ نعرے مار رہے ہیں، جہاں لوگ جھوم رہے ہیں، جہاں لوگ ہالےلویا اور جے مسیح کے ہرکارے بج رہے ہیں، اور جوش ہے، ولولہ ہے. کانفرنس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، بڑی کوئی ریوائول آ رہا ہے، اور اینڈ میں کچھ نہیں. وجہ، ہم نے یوتھ کانفرنس کو بنا ہی یہ لیا ہے. جوش، جذبہ، یہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن ٹیچنگ کا معیار کیا ہے؟ لسٹ پر بات نہیں کی جا رہی، ایکسٹرا افیئرز پر بات نہیں کی، ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی کہہ لیں، لیکن لوگوں کے افیئرز پر بات نہیں کی جا رہی. لڑکیاں اور لڑکوں کو اکٹھا کر دیتے، ہم آگ کو آگ کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، انہیں بے تکلف بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس آگ کو بجھانے کا، فائر بریگیڈ کا کام ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ مزید آگ بھڑکا دیتے ہیں. یوتھ کانفرنسوں مزید لوگوں کے کنیکشن ہو جاتے ہیں، مزید لڑکیوں کے کنیکشن ہو جاتے ہیں. بہت سال پہلے مری میں لوگوں کا گروپ لے کے جاتا تھا، فیملی گروپ بھی لے کے جاتا رہا کئی سالوں تک وہاں پہ، کہ یہاں جو ہمارے بالکل لوئر سندھ کے لوگ ہیں، یہ مری کے اچھے موسم سے فائدہ اٹھائیں. تو میں یہاں سے 50-60 لوگوں کا گروپ وہاں ارینج کرتا کیمپ میں، اور وہاں لے جاتا. 1 سال میں یوتھ کانفرنس کرنے لے گیا. یقین جانیے وہ ابھی پہلے سال تھے جب موبائل عام ہو رہا تھا اور انٹرنیٹ ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا تھا. یہ ابتدائی سال تھے تب. میں بات کر رہا ہوں غالباً 2010 سے کچھ پہلے کی، ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں. آپ سوچ نہیں سکتے، جب میں کانفرنس کر کے آیا اور 60 نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر مری گیا، تو اس کے بعد میں نے زندگی بھر کے لیے کان پکڑ لیے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، 15 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. اتنے نمبر ایکسچینج ہو گئے لوگوں کے کہ میں ان نمبروں کی دھاک بٹھانے میں، دھول بٹھانے میں 2 سال لگا دیے. تو میں نے اس کا حل نکالا. اب میں ہر 2-3 مہینے بعد یوتھ کانفرنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مختلف شہروں میں بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں اصل مسائل ہیں ان پر بات کی جائے.
تو یہ جو ٹیچنگ کا معیار پست ہوا ہے نا ہمارے ہاں یوتھ کانفرنسوں کا، اور یوتھ کو یہ سمجھ لیا ہلا گلا، جھومو ناچو گاؤ گیت گاؤ اچھلو کودو شور مچاؤ، یہ کانفرنس ہو گئی. یہ کچھ حاصل نہیں، لاکھوں روپے ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم اصل مسائل پر بات نہیں کر رہے. آج کا نوجوان جنسی طور پر جو ذہنی غلام ہوا ہے اسے نکالنے کی ٹیچنگ نہیں دے رہے، اسے گر نہیں بتا رہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بیٹے کا بریک اپ ہوا نا. بریک اپ آپ سمجھتے ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ میں بے تکلفانہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے میں نے اجازت لی ہوئی ہے، اور اگر کسی کو برا لگے تو میں نے کہا تھا کہ اس کے لیے ایڈوانس معذرت ہے. اب روز روز تو معذرت نہیں ہونی نا. تو ایک بریک اپ ہوا ایک نوجوان کا، اور ایک عورت سے، شادی شدہ عورت سے اس کے جنسی تعلقات قائم ہو گئے. اور وہ بریک اپ اس قدر خطرناک اور ڈینجرس تھا اس بچے کے لیے کہ وہ مارنے مرنے پر تلا ہوا تھا. ایک طرف وہ اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اور دوسری طرف تیار تھا نکاح کے لیے، تو نکاح کے بعد وہاں جواب ملا، اور مسلسل ایکٹیو جنسی ریلیشن میں تھا وہ نوجوان. 21 سال کا نوجوان ایک بالکل ینگ اور بیوٹیفل عورت کے ساتھ، جو غالباً اس سے 2-3 سال ہی بڑی تھی، اور میرج اور اولاد بھی رکھتی تھی، اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا. تو میں نے اس بچے کی کنڈیشن دیکھی تو اسے اپنے آفس میں دعوت دی کاؤنسلنگ کے لیے کہ میں اسے بلاؤں. جب کاؤنسلنگ کے لیے میں نے اسے بلایا تو میں نے روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا، غیر روایتی طریقہ اختیار کیا. سامنے رکھی اس کے بائبل اور کہا اس پہ ہاتھ رکھو، کوئی جھوٹ نہیں بولو گے، تمہارے کس طرح کے جنسی ریلیشن ہیں وہ سب اس نے بتا دیے. اور آپ دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ وقت کے بعد وہ اس عورت کو بھی لے آیا، اور یہی عمل میں نے اس عورت کے سامنے بھی دہرایا، بائبل رکھی، اور وہ بھی بالکل سچ بولنے پر. اور میں نے جب ان کا سچ پوچھ لیا تو میں نے دونوں کو ٹیچ کرنا شروع کیا، اور ایک اور پادری صاحب کو بھی بلا لیا اپنے آفس میں، اور انہیں بھی کہا کہ آپ بھی ان کو ٹیچ کریں. یقین جانیں ہم دونوں پادریوں نے ان دونوں کو ٹیچ کیا، اور پھر اینڈ میں ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، اور ہم نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان جنسی غلام بن جاتا ہے، لیکن تمہارے لیے اس وقت آزاد ہونے کا پیغام خدا کا کلام دیتا ہے. اور وہاں وہ آزاد ہوئے، اور ہم نے بیٹے کو اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً کاؤنسلنگ جاری رکھی، اور ابھی یہ کام جاری ہے. لیکن ہم اس نوجوان کو جو ایک طرح سے اس کا عادی ہو چکا تھا جنسی عمل کا، ہم اسے وہاں سے نکال رہے. اور پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ ریلیشن بریک ہو گیا ہے، اور ہم اس بچے کو اس کے بیماری کے مطابق ٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں بڑی بڑی کانفرنسز میں بات نہیں کی جا رہی، اسے معیوب سمجھا جا رہا ہے، تو ہم سمجھتے رہے معیوب، اور ہمارے بچے جنسی شہوت پرستی کے غلام بن کر تباہ ہوتے رہیں، اور ہم معیوب سمجھتے رہیں ان باتوں کو، اور ہم اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے فلسفے بیان کرتے رہیں جو ان کے پلے نہیں پڑے گا، اور بیمار کا ڈسپرین اور پیناڈول سے علاج بے سود اور بیکار جائے گا. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنے تمام ہم خدمت دوستوں اور ساتھیوں کو جو یوتھ پر کام کرنا چاہتے ہیں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ٹیچنگ کے میتھڈ کو تبدیل کریں. خدا کس طرح سے اوپن بات کرتا ہے، کلام مقدس کس طرح سے اوپن بات کرتا ہے، ہم بھی کریں، لیکن بدتمیزی کے دائرے میں رہ کر نہیں، تمیز کے قانون کے دائرے میں رہ کر بات کریں، اور ایسی بات کریں جو دوسرے کو اس کی اصل بیماری کی جڑ تک سمجھ دے کہ ڈاکٹر صاحب یا پادری صاحب میری بیماری کو سمجھ رہے ہیں، میرے معاملے کو سمجھ رہے ہیں. ورنہ یہ جو بڑی بڑی کانفرنسز میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا رہے گا.
اس کا حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی انقلابی تبدیلی نہ آئی ہے پچھلے 30 سالوں میں۔ جو کانفرنسز مطلب تباہ ہوئی ہیں جن کا انعقاد ہوا ہے اور پیسے تباہ ہوئے ہیں، وہ اور بھی سالوں تک ہوتے رہیں گے۔ ٹیچنگ میتھڈ کو تبدیل کریں، بیمار کی بیماری کو دیکھ کر اسے میڈیسن دیں اور مطابق میڈیسن دیں، کم نہ دیں۔ اگر آپ ملیریا کا علاج کر رہے ہیں تو اس کے لیے ملیریا کی میڈیسن دینی پڑے گی۔ سادہ بخار کی میڈیسن وہاں کام نہیں کرے گی۔ اگر مریض ٹائیفائڈ کا مریض ہے تو بھائی اسے ٹائیفائڈ کا کورس کرانا پڑے گا، اسے بھی سادھارن بخار کی میڈیسن سے نہیں علاج کیا جا سکتا، ورنہ ٹائیفائڈ بگڑ جاتا ہے اور انسان زندگی بھر کے لیے کسی اور بیماری کا مریض بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو نئی بیماریوں کا مریض نہ بنائیں، بلکہ اپنی ٹیچنگ میتھڈ کو جو پرانا ہو گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل جو ابتدا میں میڈیکل پڑھائی جا رہی تھی آج وہ نہیں ہے، کیونکہ جدید تحقیقات نے میڈیکل کے اندر جو انقلاب ہے وہ ٹیچنگ سے آیا ہے۔ سائنس کے ابتدائی میتھڈ پر نہیں کھڑا سائنس۔ ابتدائی باتوں کو، کلام مقدس میں لکھا ہے، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف بڑھیں۔ ہم جو ہے نا زمین میں گھس رہے ہیں، پرانے سے پرانا میتھڈ نکال کر اسی پر کھڑے ہیں۔ وہی پیپر جو 50-60 سال پہلے ٹیچروں نے یا گوروں نے ترتیب دیے تھے، وہی یوتھ کے پیپرز ہم نیٹ سے نکال لیتے ہیں، وہی پڑھ سنا رہے ہیں۔ یہ کلاس، یہ حصہ، وہ حصہ، فلاں حصہ۔ آپ اگر دعا میں 3 گھنٹے گزاریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری کہانیاں ہیں۔ پہلے اس کے ذہن سے جنسیات کو نکالیں، یا کم از کم تو کریں، پہلے اس کا وہ علاج کریں، پھر اس کے بعد اس طرف لے کر آئیں۔ ہم بنیادی طور پر غلط انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ یوتھ پر جو کام ہو رہا ہے، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن کام کی نوعیت کو سمجھنا چاہیے۔ وقت کے لحاظ سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے، تمہیں سمجھ ہونی چاہیے، لیکن ضرورت ہے کہ پھر سے تمہیں دودھ پلانے کی حاجت۔ تو یہ جو استاد ہیں جو ٹیچنگ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کیوں لکھا ہے کہ یہ زیادہ مار کھائیں گے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کام میں دیانتداری نہیں کی، بددیانتی کی ہے۔ اور اگر بددیانتی کی وجہ سے ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں تو اس پر ہم کیوں نہ دوبارہ سے سوچیں، سمجھیں اور درست پوائنٹس پر بات کریں اور دوبارہ سے ترتیب دیں، اور موجودہ زمانے کی قباحتوں کے مطلب مطابق اپنا ٹیچنگ میتھڈ تیار کریں، اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو اس بڑے گناہوں سے، جنہوں نے ان کی زندگی کے خفیہ خانوں کو اور دل کی راہداریوں کو جکڑ رکھا ہے، جہاں یسوع کو وہ آنے نہیں دیتے۔ یہ جو دل کی راہداریاں ہیں، اس میں چور بیٹھے ہیں، اس میں گھس بیٹھے ہیں۔ یسوع کے لیے دروازہ ہی نہیں آج کا نوجوان کھول رہا، اس وجہ سے کہ یہ گھس بیٹھیے پہلے نکالیں گے ہم تو راستہ کھلے گا، اور دروازے کی کنڈی خود سے کھل جائے گی۔ آئیے میں اور آپ اپنا کردار ادا کریں، اور خدا اپنا کردار ادا کرے تو ہماری نسل بدل جائے اور روحانی بن جائے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کام کرے، اور اپنی رویا کی تکمیل کے لیے پوری تندہی سے کام کرے تاکہ تبدیلی آئے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔